بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب نے جنازے کی نیت بتانے اور سکھانے کے بعد نیت باندھ کر نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی تھی، مگر وفات پا جانے والے شخص کی بہن بنا نماز جنازہ کا لحاظ رکھے مردہ حالت میں پڑے بھائی کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ جس شخص کی پارسائی کا پورا علاقہ گواہ تھا، سگی بہن اس کی لاش کی توہین کر رہی تھی۔ کوئی بھی شخص مکمل توجہ سے جنازہ نہیں پڑھ پایا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے رائے دی تھی کہ عورت کی منت سماجت کر کے اسے 10 منٹ خاموش کروا کر جنازہ دوبارہ پڑھا لیا جائے، مگر عورت کی بد دعائیں لوگوں کے دل ہلا رہی تھی اور کسی بھی صورت خاموش ہونے کے لیے راضی نہ تھی۔ وہ قول عورت کے کہ اس کے بھائی نے زمین میں سے اس کا حق بھی ہڑپ رکھا تھا، جبکہ بھتیجے قرآن پاک پر حلف دینے کو تیار تھے کہ عورت اگر نماز جنازہ سکون سے پڑھنے دے، وہ لوگ 1 سال کے اندر ساری زمین پھپھو کو دے دیں گے، جتنا حصہ چاہے وہ رکھ لے، بے شک سارے زمین رکھ لیں، مگر ایک بار ہمارے والد صاحب کو قبر میں سکون سے اترنے دیں۔ لوگوں کے لاکھ منت سماجت پر بھی میت کو بد دعائیں دیتی وہ عورت اس بات پر بھی راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ گاؤں کے معززین نے اسے اس کا حق دلانے کی ضمانت بھی دی، مگر پھر بھی پتھر دل عورت نے مردہ بھائی کو چین سے جنازہ نہ ہونے دیا، نہ اسے سکون سے قبر میں اترنے دیا۔ عورت کا نام سگرا بی بی تھا، اس کی 50 سال کے لگ بھگ عمر تھی، اپنے بھائی سے 15 سال چھوٹی تھی۔ آج اس کا بھائی اپنی 65 سال زندگی گزار کر ابدی نیند سو گیا تھا۔ جو سگرا زندہ بھائی کو لعن طعن اور بد دعائیں دیتی رہتی تھی، وہی سگرا مردہ بھائی کو بخشنے پر تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ سب کو پتا تھا سگرا غلط ہے، اس کا بھائی حق پر ہے، مگر اس کے باوجود کربو اور جوار کا کوئی عالم یا مولوی مردہ حالت میں سامنے پڑے محمد حیات کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے جنازہ پڑھانے کے بعد وہ لوگ بھی سگرا کے نشانے پر ہوں گے۔ سارے علاقے میں سگرا نے اپنے بھائی کا متعلق مشہور کر رکھا تھا کہ اس کا بھائی جائیداد میں سے اس کا حصہ ہڑپ کر گیا ہے۔ وہ کہ چند بزرگ و معزز لوگوں کو حقیقت معلوم تھی، مگر محمد حیات نے انہیں بھی منع کر رکھا تھا کہ میری بہن کو حقیقت نہ بتائی جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری بہن میرے سامنے شرمندہ حالت میں کھڑی ہو۔ ساری زندگی بہن کا ماں رکھنے والا محمد حیات آج خود فوت ہو گیا تھا۔ بہن کی ہرزر سرائیاں سننے کے باوجود پورا علاقہ جنازے کے لیے امٹ آیا تھا، اور بہن نے اس موقع پر بھی اپنے آہوں بد دعائیں کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب سگرا کی شادی کے دن قریب تھے تو اس نے اپنے دور کے حساب سے اتنا زیادہ جہیز کی فرمائش کر دی تھی جسے بظاہر پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ والد صاحب فوت ہو چکے تھے، گھر میں والدہ اور بھائی تھے۔ بھائی گھر کا واحد کفیل تھا، مگر اس کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ وہ بہن کو اس کی خواہش کے مطابق جہیز دے، لہٰذا اس نے اپنی بہن کو سمجھانا چاہا، مگر بہن اپنی ضد پر قائم رہی، یہاں تک کہ سگرا کی ماں نے بھی اسے سمجھایا کہ تمہارا بھائی خود 30 سال کا ہو چکا ہے، اس کی اپنی شادی کی عمر گزر رہی ہے، اس کے باوجود اسے تمہاری شادی کی فکر ہے، اپنے بھائی کا کچھ احساس کرو۔ مگر سگرا اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی، یہاں تک اس کی ماں نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ جیسے محمد حیات کو یہ بات پتہ چلی کہ میری والدہ نے میری بہن پر فقط جہیز کی فرمائش پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو وہ اپنی بہن کے پاس گیا اور اس کو اس کی ڈیمانڈ کا جہیز دینے کا وعدہ کر لیا۔ یوں سگرا خوش ہو گئی، دونوں بہن بھائیوں کی شادی ایک ہی دن طے پا گئی۔ محمد حیات کے گھر پہلے 3 سالوں میں 2 بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ سگرا کے گھر 4 سالوں بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ محمد حیات کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں، کل 4 بچے تھے، جبکہ سگرا کے پاس 2 بیٹے اور 1 بیٹا تھا۔ سگرا کے بھائی نے سگرا کی خواہش کا جہیز دینے کے لیے اپنے سارے زمین قریبی گاؤں کے بہت بڑے ذمہ دار کو 30 سال کے لیے ٹھیکے پر دے دی تھی، اور 30 سال کا ٹھیکہ ایڈوانس لے کر اپنی بہن کو پسند کا جہیز بنوا کر دیا تھا۔ وہ ساری زندگی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا، بہن کی خواہش کی تکمیل کی خاطر وہ اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر ملوں میں مزدوری کرتا رہا، مستریوں کے ساتھ کام کرتا رہا، لاہور شہر میں بسوں پر کنڈکٹر بنا رہا تاکہ بچوں کا پیل پال سکے۔ دوسری طرف شادی کے 10 سال بعد سگرا نے اپنے شوہر کے افسانے پر اپنے بھائی سے جائیداد کا حصہ مانگنا شروع کر دیا، جبکہ بھائی زمین پہلے ہی 30 سال کے لیے ٹھیکے پر دے چکا تھا اور بہن کو بھی یہ حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا، لہذا وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے سگرا کے شوہر نے جھوٹی افواہ اڑا دی کہ اس کا بھائی سارے زمین بیچ کر پیسہ لاہور کہیں جوئے میں اڑا آیا ہے اور کچھ سنبھال کر ڈبل ہونے کے لیے بینک میں رکھ دیا ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر سگرا اور بھی زیادہ شدت سے جائیداد میں اپنا حصہ طلب کرنے لگی اور بھائی کو بد دعائیں دینے لگی تھی۔ کربو جوار کا کوئی گاؤں، کوئی بندہ، کوئی رشتہ دار، کوئی سگرا نے نہیں چھوڑا تھا جہاں جا کر اس نے نہ بتایا ہو کہ اس کا بھائی اس کی جائیداد ہڑپ کر کھا گیا ہے۔ سگرا کا آج تک یہی وتیرہ تھا۔ محض 1 سال بعد زمین کا ٹھیکہ پورا ہو جانا تھا، جو حقیقت میں پورا ہو چکا تھا، مگر ان لوگوں نے زمین پر کچھ اخراجات کیے تھے۔ ٹیوب ویل لگوایا تھا، زمین لیول کروائی تھے، پختہ خالے بنوائے تھے، جس کی وجہ سے زمین ان کے پاس 30 کی بجائے
37 سال کے لیے رہنی تھی۔ اب ان کے 37 سال پورے ہو چکے تھے، یہ سال آخری تھا، مگر بہن کی خواہشات کی تکمیل کرنے والے محمد حیات کو زمین واپس ملتی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ وہ یوں ہی بہن کی بددعائیں لیتا رخصت ہو گیا اور بہن کو مردہ حالت میں پڑے بھائی پر بھی ترس نہیں آیا تھا۔ یہاں تک جب سغرا کی والدہ زندہ تھی، انہوں نے 1-2 بار سغرا کو اس حقیقت سے آگاہ کیا تھا کہ زمین لمبے عرصے کے لیے ٹھیکے پر دی ہے، مگر سغرا کی برین واشنگ کچھ اس انداز سے کی گئی تھی کہ اس نے اپنی والدہ کی بات کا بھی یقین نہیں کیا تھا۔ الٹا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا، اب ماں مجھے میرا حق لینے سے رکنا چاہتی ہیں، اب اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مجھ پر ظلم کر رہی ہیں۔ جب ماں کو یقین ہو گیا کہ اس کی منت و دلائل کسی کام کے نہیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ ماں کی خاموشی کو سغرا نے اپنی جی سمجھ لیا تھا اور آج تک سمجھتے رکھا تھا۔ خیر جیسے تیسے جنازہ ہوا، محمد حیات کو دفنا دیا گیا۔ آج اس کے بھائی کو مرے 1 سال گزر چکا تھا۔ اس کے بھتیجوں کو آج پوری پنچایت کے سامنے زمین واپس ملی اور انہوں نے اسی پنچایت کے سامنے وہ زمین اپنے پھپھو کو دے دی، جبکہ گاؤں کے بزرگ جو اس زمین کے گواہ تھے اور ابھی زندہ تھے، انہوں نے سغرا کی حقیقت بتائی تو اپنی ماں اور بھائی کی یقین کرنے والی سغرا آج غیروں کا یقین کر کے داڑھ مار مار کر روئی تھی۔ اس نے بڑی پنچایت میں تسلیم کیا تھا کہ یہ سب کچھ کے شوہر نے اسے بھڑکا کر کروایا تھا، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ معززین علاقہ نے سغرا کے حصے کی زمین اس کے انکار کے باوجود اس کے حوالے کر دی اور باقی زمین اس کے بھتیجوں کو دے دی۔ بھتیجوں نے معززین علاقے کی موجودگی میں اپنے جائیداد میں سے اپنی بہنوں کا حصہ الگ کر کے ان کو دے دیا اور کہا کہ انہیں اپنے والد صاحب جیسے انجام سے ڈر لگتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا دن آنا پہنچا تھا۔ اس نے سارا لباس محبوب کی مرضی کا زیب تن کر لیا۔ بوڑھا باپ سبزی کی ریڑھی گھر سے باہر نکال رہا تھا جب اس نے اپنے والد صاحب کو آواز دیتے ہوئے نئی کتب خریدنے کے نام پر 10,000 روپے مانگے تھے، مگر والد صاحب کی جیب میں اس وقت فقط 5,000 روپے تھے۔ انہوں نے وہ 5,000 روپے نکال کر بیٹی کے ہاتھ پر رکھے اور مزید پیسے مانگنے کے لیے پڑوسی کی دہلیز پر جا کھڑے ہوئے، جہاں سے سخت جلی کڑوی کھسیلی باتیں سننے کے بعد اسے پیسے مل جاتے تھے۔ آج جب اس نے رقم طلب کی تو اپنی پرانی گزر چکی 3 نسلوں کو لعن طعن کروانے کے بعد اسے ادھار مل گیا، جو اس نے لا کر بیٹی کے ہاتھ پر رکھ کر خود کمرے میں چپ کر رونے لگا۔ بیٹی آفرین افراہیم نے پیسے پکڑ کر اپنے بیگ میں رکھے کتابوں کی جگہ پر برائے فرینڈ کی طرف سے دیے گئے چند بےہودہ قسم کے ملبوسات چھپائے اور اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے چل دی۔ دوسری طرف اس کا محبوب جبران خان اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر منشیات کا استعمال کرتے ہوئے وعدہ کر رہا تھا کہ آج وہ اپنی محبوبہ کو مجبور کر کے اپنے دوستوں کے دل کی مراد بھی پوری کرے گا، اور ساتھ ہی دوستوں کو بتا رہا تھا اس بار سارا خرچہ بھی آفرین افراہیم ہی کرے گی۔ اس پر دوستوں نے شیطانی کہہ کر لگاتے ہوئے کہا تھا، یار تیرے تو ڈبل مزے ہیں، خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا، من کی مراد بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بات مکمل ہونے پر جبران خان کا کہکا بھی دوستوں کے کہکے میں شامل ہو گیا تھا اور ساتھ ہی افراہیم کی کال آ گئی تھی۔ اس نے کال پر اپنے محبوب کی اطلاع دی تھی کہ میں تمہاری مرضی کا سوٹ پہن کر ضرورت کے پیسے لے کر گھر سے نکل آئی ہوں اور تمہارے پاس پہنچنے والی ہوں۔ محبوبہ کی آمد کی اطلاع ملنے کے بعد جبران خان اس کے دوست آفرین کے لیے بھی نشے کا انتظام کرنے لگے اور جو ہی وہ پہنچے سب سے پہلے اسے محبت کے وعدے اور قسمیں دے کر منشیات کی مدد سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معدوم کر دیا۔ اس کے بعد اس کو برہنہ کر کے سب لوگ باری باری اپنی حوث مٹانے لگے، جبکہ ساتھ ساتھ ان غلیظ مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا جا رہا تھا تاکہ آئندہ بھی جب دل کرے محبت کے نام پر بہکائی گئی اس لڑکی کا جسم نوچا جا سکے۔ اگر یہ انکار کرے تو ان ویڈیوز کی مدد سے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کیا جائے، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پہلی بار بہت زیادہ منشیات کے استعمال کر لینے کی وجہ سے آفرین مسلسل 6 گھنٹے سے نیم بے ہوش تھی۔ اب اس کے محبوب کو فکر ہونے لگی تو وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، آخرکار ناکام ہو کر اسے وہیں برہنہ حالت میں چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ فرار ہو گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب یہ کبھی ہمارے چنگل سے نہیں نکل سکتی، جب تک زندہ رہے گی اسے ہماری خواہش ہی پوری کرنا ہوگی۔ دوسری طرف جب چھٹی کے 1.5 گھنٹہ بعد تک بھی افراہیم گھر نہ پہنچی تو اس کے والدین نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ یہاں تک شام ہوگی مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا تو شام کو مجبوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ امت مسلمہ کی نوجوان نسل کے ایمان اور اعمال و کردار کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے سب سے پہلے آفرین کے بوائے فرینڈز کے متعلق پوچھا۔ والدین کے انکار پر اس کی قریبی سہیلیوں سے پوچھا گیا تو تھوڑی سی تگ و دو کے بعد جبران خان کا نام سامنے آ گیا۔ پولیس نے پوری رات کی محنت کے بعد اس کو گرفتار کیا اور چند منٹ کی تفتیش کے بعد وہ پولیس کو لے جائے وقوع پر آفرین افراہیم کے پاس لے کر پہنچ گیا۔ اہل محلہ پولیس جبران خان اس کے مجرم دوستوں کے ہمراہ جب آفرین افراہیم کے والدین
وہاں پہنچے اور برہنہ حالت میں محبت کے نام پر لٹی پوٹی بیٹی کو دیکھا تو باپ صدمے سے گر گیا۔ شاید اس پر تقدیر کو رحم آ گیا تھا، وہ گر اور وہیں مر گیا۔ جبکہ آفرین ابراہیم کی والدہ اپنی اجڑی ہوئی بیٹی اور شوہر کی لاش کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ باپ کی موت کا لحاظ بلا کر سارا محلہ آفرین کے اس ذلت امیز قدم کی بات کر رہا تھا۔ آج آفرین کو سمجھ آئی تھی کہ قرآن پاک میں ہم پر یہ کیوں حرام کیا گیا ہے۔ آپ ان سے کہیے اور میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ یہ کہ فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ آج اس نے ازما لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی گئی حدود قیود سے تجاویز کرنا محض اپنا نقصان ہے۔ سری حدود و پامال کرنے والے اس ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اس کے باپ کی موت سے زیادہ دلچسپی لوگوں کو اس کے اٹھائے گئے ذلت امیز قدم پر تھی۔ وہ زیادہ وقت اس ذلت کو برداشت نہ کر پہ خودکشی کر کے اس دنیا کو الوداع کہہ گئی۔ وہ حرام راہ پر چلی تھی اور حرام موت مر گئی۔ مگر میں امت مسلمہ کی بیٹیوں کی اس کہانی کے ذریعے ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کا خالق ہمیں گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے اور چھوٹے گناہوں پر اپنی وسیع مغفرت سے بخش دینے کا حوصلہ بھی دے رہا ہے، اور ہم پھر بھی اپنے رب کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو کیا ہم ابھی سزا کے مستحق نہیں ٹھہرتے؟ یاد رکھنا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بہت وسیع ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ لہذا میری التجا ہے امت مسلمہ کے نوجوان نسل سے خدا را بے حیائی و فحاشی سے بچنا۔ والسلام۔